بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کی ملکہ ایزابیل کی کہانی۔ بنی اسرائیل کی ملکہ ایزابیل کی کہانی بہت مشہور ہے، جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ملکہ بنی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کی سلطنت عروج پر تھی۔ آپ علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے اہبام کے دور میں دو حصوں میں بٹ گئی، ایک جنوبی فلسطین میں یہودیہ نام کی اور شمالی فلسطین میں اسرائیل کے نام سے ایک ریاست کا قیام ہوا۔ ان دنوں موجودہ لبنان کی شہزادی ایزابیل کی خوبصورتی کے چرچے عام تھے، چنانچہ بنی اسرائیل کا بادشاہ جس کا نام اخیب تھا اس سے شادی کر کے اسرائیل لے آیا۔ لبنان اور شام میں بال کی پوجا کی جاتی تھی۔ بال فنیکی اقوام کا ایک قدیم دیوتا تھا۔ اخیب نے ملکہ ایزابیل کے کہنے پر آ کر بال کی پوجا شروع کر دی۔ اخیب نے سامریہ میں بال کا عالی شان مندر تعمیر کیا، اس کی رعایا بھی بال دیوتا کی پوجا کرنے لگی۔ اس طرح سامریہ شہر کا نام بالابک یعنی بال کا شہر پڑ گیا۔ پورے بال کی عبادت گاہیں تعمیر ہو گئی اور اس کے نام پر قربانیاں دی جانے لگی، اور یوں یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے دین سے منحرف ہو گئے۔ ایسے وقت میں بھی چند اللہ والے لوگ تھے جو برے کاموں سے روکتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے۔ انہی حضرات میں ایک نیک بزرگ یرمیہ بھی تھے۔ بال کی پوجا کے دن ملکہ ایزابیل اور بادشاہ اخیب بال کے مندر میں موجود تھے۔ پوجا زور و شور سے ملک میں جاری تھی۔ یرمیہ اخیب کے پاس آیا اور اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ اخیب تو اس بات پر خاموش رہا، مگر ملکہ ایزابیل پوجا میں خلل ڈالنے پر بھڑک اٹھی اور اپنے سپاہی کو نیزہ لے کر حضرت یرمیہ کے سینے میں گھونپ دیا۔ آپ ایک دل خراش آہ کے ساتھ زمین پر گر گئے، مگر آپ کی نظریں ایزابیل پر جمی رہیں۔ آپ نے مرنے سے پہلے ایزابیل سے کہا کہ تو نے مجھے حق گوئی کی پاداش میں مار ڈالا، جنگلی کتے تیرا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اس کے بعد زن مرید اخیب اور ایزابیل وہاں سے چلے گئے۔ صرف ایک عورت نے پورے بنی اسرائیل کو بت پرستی کی راہ پہ ڈال دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو بنی اسرائیل پر نبی مبعوث کیا۔ حضرت الیاس جلاد شہر کے رہنے والے تھے۔ آپ سامریہ میں اخیب کے دربار میں تشریف لے گئے اور اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اخیب اور اس کی بیوی نے آپ کی ایک نہ سنی اور کہا اب عظیم بال ہی ہمارا دیوتا ہے۔ یہ سن کر آپ وہاں سے سرزمین عرب کی طرف تشریف لے گئے، لیکن آپ کے جانے کے بعد سامریہ میں بارش تو دور اوس تک پڑنی بند ہو گئی۔ قحط اتنا بڑھ گیا کہ لوگ لوٹ مار پر اتر آئے۔ اب بادشاہ انتہائی پریشان ہوا اور حضرت الیاس کو ڈھونڈ کر ان سے بارش کے لیے دعا کی درخواست کی، لیکن یہ بات ایزابیل اور بال کے پجاریوں کو ناگوار گزری اور وہ حضرت الیاس علیہ السلام کی مخالفت پر اتر آئے۔ حضرت الیاس نے تجویز پیش کی کہ تم اپنے معبود بال کے نام کی قربانی دو اور اللہ کے نام کی قربانی دوں گا۔ جس کی قربانی قبول ہوگی اس کے معبود سے بارش کے لیے دعا کی جائے گی، دوسرے فریق کو سزائے موت دی جائے گی۔ اس زمانے میں دستور یہ ہے کہ قربانی کا جانور ذبح کر کے ایک میدان میں چھوڑ دیا جاتا۔ قبولیت کی نشانی یہ تھی کہ غیب سے ایک آگ نمودار ہو کر قربانی کے جانور کو جلا دیتی۔ غیبی آگ نے حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی جلا کر راکھ کر دی۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے حضرت الیاس علیہ السلام سے معافی مانگی۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ کے حضور بارش کی دعا کی تو دعا قبول ہو گئی، خوب بارش برسی۔ اخیب محل لوٹا تو ایزابیل نے دوبارہ گمراہ کر دیا اور دونوں حضرت الیاس علیہ السلام کی جان کے دشمن بن گئے۔ ملک دوبارہ بت پرستی، شراب نوشی اور دیگر برائیوں کا مرکز بن گیا۔ یہود میں بت پرستی عام ہو گئی، جس کی وجہ ایزابیل کی بیٹی تھی، جس کی شادی یہودیہ کے بادشاہ یہورم سے ہوئی تھی۔ یوں یہورم اور اس کے ساتھ پورا فلسطین بال پرست بن گیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی آخری کوشش کی، لیکن یہورم اور اخیب دونوں نے آپ کی بات حقارت سے ٹھکرا دی۔ اب عذاب الہی کی باری تھی۔ بنی اسرائیل اور یہودیوں کی سرحد پر کچھ وحشی قبائل جو کبھی کبھی سرحدوں پہ لوٹ مار کر لیا کرتے تھے، انہوں نے یہودیہ پر چڑھائی کر دی، سارے شہر میں لوٹ مار کر کے آگ لگا دی۔ ایزابیل کی بیٹی کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ یہودیہ کے بادشاہ یہورم نے ایک غار میں پناہ لی، جہاں اسے ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ اس کی آنتیں اس کے جسم سے باہر نکل آئیں۔ ان وحشی قبائل نے حضرت نے بنی اسرائیل کا رخ کیا اور خوب تباہی پھیلائی۔ بادشاہ اور اس کی بیوی کو قتل کیا گیا
اور لوگوں نے وہ منظر بھی دیکھا کہ اس کی لاش کو جنگلی کتے کھا رہے ہیں۔ اس وقت اہل ایمان نے جان لیا کہ یہ ایک نبی اور ایک اللہ کے بندے کی بد دعا تھی۔ آپ کو آج کی کہانی کیسے لگی اپنی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور نیکسٹ ٹائم تاکہ میں آپ کے لیے اس سے زیادہ اچھی دینی واقعات لاتی رہوں۔ شکریہ۔